ایک سنت کا مذاکرہ کرتا ہوں کہ کھانا کھاتے وقت دسترخوان اہتمام سے بچھا لیا جائے، چاہے چھوٹے بچے کھا رہے ہوں یا گھر کی خواتین و مستورات اور عورتیں کھا رہی ہوں۔ دسترخوان کے بغیر کھانے سے کھانے کے اجزاء جو گر جاتے ہیں وہ جوتوں کے نیچے رون جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، یا عائشہ اکرم الخبز، اے عائشہ روٹی کا اکرام کر۔ روٹی کی عزت اور نعمت کی اس کھانے پینے کے جو اجزاء ہیں یہ سرکاری اجزاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ نہ ملیں تو پھر ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب ختم ہو جائے، سارا روٹی کا معاملہ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، بمبئی جب میں گیا تھا تو میرے شیخ سے ایک شخص نے واقعہ بیان کیا کہ ایک فیکٹری کا مالک سرمایہ دار جو کھانا بچ جاتا تھا وہ گٹر میں پھینکوا دیتا تھا جہاں کی پیشاب پیخانہ ہوتا تھا۔ بتایا کہ اس پر ایسا عذاب آیا کہ وہ فٹ پاتھ پر بنیان بیچ رہا ہے، گنجی جس کو کہتے ہیں بنگلہ زبان میں۔ دیکھا، اس لیے رزق کے معاملے میں بڑی غفلت ہو رہی ہے۔ جس کو دیکھو گھر میں جہاں باورچی خانہ ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چاول، بچے اس پر چل رہے ہیں، جوتیاں رکھ رہے ہیں۔ بھائی اللہ سے ڈرو، رزق کی برکت جب نکل جاتی ہے تو پھر کئی پشت تک نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے آئندہ اولاد بھی خوشحال رہے، رزق کے معاملے میں بے فکر رہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ رزق کا اکرام کیا جائے۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر کسی بڑے برتن میں مثلا پلاؤ یا بریانی آئی ایک سینی کے اندر تو کنارے کنارے سے کھاؤ، سنٹر اور مرکز پر حملہ نہ کرو، اس میں بھی برکت نکل جاتی ہے۔ چاروں طرف سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا، آخر میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھنا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، جتنی سنتیں ہیں کتابوں میں موجود ہیں۔ بس گزارش خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ شیخ کا حکم بھی ہے اور ہم اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں کہ بات سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاکرہ ہو جائے، کیونکہ کتنے ہی وظیفہ انسان پڑھے، رات بھر جاگتا رہے، لیکن اگر سنت کے خلاف زندگی ہے یہ شخص کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ کھانے پینے میں اس سنت میں آپ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بعضی سنتیں ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو بیوی بھی لڑے گی، معاشرہ لڑے گا، دفتر والے لڑیں گے، کاروباری لائن میں بھی لوگ لڑیں گے، لوگ مذاق بھی اڑائیں گے۔ مثال کے طور پر داڑھی رکھنے کی سنت ہے، یہ ہے تو واجب مگر سنت بھی ہے، لیکن اس کے رکھنے میں بعض لوگوں کو کچھ مشکلات پیش آتے ہیں، ابھی ہمت نہیں ہے، ایمان اتنا قوی نہیں ہے، مخلوق کا خوف غالب ہے، خالق کا خوف ابھی غالب نہیں ہے ہوا، تو کم سے کم وہ سنتیں تو شروع کر دیجئے جس پر آپ سے معاشرہ کوئی لڑائی مزاحمت نہیں کرے گا، سوسائٹی آپ کو کوئی تانا یا کوئی اعتراض نہیں کرے گی۔ اب آپ بسم اللہ کر کے کھائیں گے تو کیا خاندان والے کہیں گے کیوں بسم اللہ پڑھا؟ اگر آپ نے دسترخوان بچھا لیا تو کیا خاندان والے کوئی لڑے گا بھی دسترخوان کیوں بچھایا؟ تو سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا یہ دعائیں تو یاد کر لیجیے۔ ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، عدیہ مسنونہ نام ہے، دعا مسنون دعائیں، اس کا نام ہی مسنون دعائیں ہیں۔ اس میں کھانے سے پہلے کی، سو کر اٹھنے سے کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، لباس پہن کر کی دعا، ایسی ایسی دعائیں ہیں۔ اب علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تو 1 سال اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر لباس پہن کر، جیسے آج لوگ نہائیں گے لباس پہنیں گے، یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب بغیر حول منی ولا قوہ، تو 1 سال اگلے 1 سال پچھلے دونوں سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس قدر فضیلتیں ہیں۔ یہ دعائیں آپ کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، اگر ہفتے میں 1 دعا تو یاد ہو سکتی ہے۔ ابھی ایک جنرل اسٹور کھلوا دیا جائے، جو صاحب کہتے ہیں میرے دماغ میں بڑی کمزوری ہے، مجھے کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، ان کو ابھی 1 لاکھ روپیہ دے کر کراچی میں جنرل اسٹور کھلوا دو، 1000 سامان جوڑیا بازار سے لائے گا اور 1000 چیزیں وہ یاد رکھے گا۔ کوئی کہا سوئی کہاں ہے، صابن کہاں ہے، چائے لاؤ تو وہیں ہاتھ پہنچا دے گا، سب یاد رہے گا، فلاں جگہ فلاں چیز۔ یہ کہاں سے حافظہ آ گیا؟ یہ قوت یادداشت کی قوت کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ دنیا معشوق بنی ہوئی ہے، نوٹوں کی گڈیوں سے محبت اللہ اور رسول سے زیادہ ہے، اس لیے وہاں خوب دماغ کام کرتا ہے۔ موٹر کا انجن کھول کر سینکڑوں پرزے ہیں، اس میں ایک پرزہ الگ کر کے پھر فٹنگ کر لے گا، یہ اس کو آسان ہے۔
مگر دعا سنت کی دعائیں یاد کرنے میں نانی مرتی ہے. یہ محاورہ ہے، ورنہ آپ کہیں گے کہ سنت کی دعا یاد کروں گا تو میری نانی مر جائے گی. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی اردو سمجھنے کے لیے محاورات ہیں، سمجھا؟ کہتے ہیں بھائی اتنا ماروں گا کہ تمہیں نانی یاد آ جائے گی. تو یہ محاورات ہیں، سمجھا؟ کسی کو نہ یاد آئے تو کہ مولانا آپ نے تو ہم کو بہت پیٹا مگر مجھے تو میری نانی یاد نہیں آئی. تو یہ لغت سے نہیں حل کیا جاتا، محاورات کو محاورات سے سمجھا جاتا ہے. بہرحال چڑھنے اترنے کی سنت کا بھی مذاکرہ پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ جب بلندی پر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں، نیچے اتریں تو سبحان اللہ پڑھیں. اسی طریقے سے جوتا پہننا اتارنا، ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جب جوتیاں پہنیں داہنے پاؤں میں اتاریں، بائیں پیر کو نکالیں. یہ سب سنتیں جو ہیں اس کو معمولی مت سمجھیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے روز بروز اللہ تعالیٰ کے سے تعلق بڑھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی اور قلب میں نور پیدا ہوگا.